پیارے اسلامی بھائیوں، نیت کرتے ہیں اللہ سچی نیت کی توفیق بھی عطا کرے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، ہمارے اندر ہم بہتری لائیں، سوچوں میں تبدیلی لائیں، آخرت کے بارے میں، قبر و حشر کے معاملے میں سوچنے کی عادت پیدا کریں۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک ماحول چاہیے، دعوت اسلامی کا دینی ماحول یہ ہمیں ایسی سوچ عطا کرتا ہے، سچی باتیں جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول، ابھی جیسا بھی بیان ہوا، اب یہ بیان شاید ہو سکتا ہم نے پہلی بار بھی اس طرح کے بیانات نہ سنے ہو، سنتے رہتے۔ میری امیل سنت سے درخواست ہے کہ جب ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں، ایسے کلام بھی سنتے ہیں، وقتی طور پر رونا بھی آتا ہے، بڑی رقت بھی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی بھی چھا جاتی ہے، اور اب اس وقت شاید ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، مطلب میرے اندر اب تبدیلی آ جائے گی، لیکن ہم اگلے لمحے یا اگلے ہی دن دیکھتے ہیں، بلکہ بات کریں تو اگلی فجر ہی قضا ہو جاتی ہو، تو کیا تعجب۔ تو کوئی ایسا نسخہ دینا کہ یہ کوئی تبدیلی یا جو سوچ بنی ہے اس پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بریک لگ جائے، فل اسٹاپ ہو جائے کہ بس اب یہ ختم، اب یہ زندگی کا ایک نیا انداز ہمیں شروع کرنا ہے اور ایک نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا ہو نہیں پا رہا ہوتا، ہو کیسے؟ یہ رونا کیسے ہمارے لیے ایسا ہو کہ ہم واقعی تبدیلی اپنے اندر فیل کریں؟ ارشاد فرمائیے نا۔ اس میں چونکہ مقابلہ سخت ہے، نفس بھی لگا ہوا، شیطان بھی ہے، اور یہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ رو رہا ہے اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، نیک بن جائے، یا نیک ہے تو مزید نیکیوں میں اضافہ ہو اس کے، تو یہ بھی پورا اپنا زور لگائے گا کہ اس کو مطلب یعنی کہ نیک بننے نہیں دینا ہے، آگے بڑھنے نہیں دینا ہے۔ وہ طرح طرح سے اپنے انداز سے وسوسے ڈالے گا اور اس کو غفلت میں مبتلا کر دے گا، اس کو مطلب کبھی دوست کی صورت میں، کبھی ماں باپ کی صورت میں اس کو مطلب یعنی کہ بہکائے گا کہ تو یہ کیا مطلب تو روتا ہے اور یوں کرتا ہے، چھوڑ، مطلب دنیا میں بھی رہنا ہے تو دنیا کو بھی یوں کرنا ہے تو یوں کرنا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ شیطان اس کو بھگا کر لے جاتا ہے، اور یہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی فجر قضا کر دے، آج ہی رویا رات کو، فجر اس کی قضا کروا دی۔ تو یہ ہمارا جو ہوتا ہے حساب کتاب عام طور پہ، تو یہ وہ عارضی ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ خوف خدا سے مطلب رونا بعضوں کا، یا ایک تعداد ہے ان کا، عورتوں والا رونا ہوتا ہے، تو یہ عورتیں پھٹ پھٹ کر روتی ہیں، پھر وہیں یہ مثال دی ہے کہ بات بات پہ روتی ہیں یا بہت روتی ہیں، تو بے موقع روتی ہیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ بندہ وقتی طور پر کچھ سن کر، آیتیں سن کر یا بیان سن کر روتا ہے، اور حقیقت میں مطلب اس کا رونا جو ہے نا وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں ہوتا، سب کا ایسا نہیں ہے، خوف خدا سے بھی رونے والوں کی کمی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خوف خدا کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل خوف خدا یہ نہیں ہے کہ اس طرح وقتی طور پر رو دھو لیا اور پھر پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اصل خوف خدا یہ ہے کہ ہر اس بات کو ترک کر دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ بہت جامع مدنی پھول ہے، جامع ارشاد ہے امام غزالی کا۔ تو واقعی یہ نہیں کہ ہم جس سے ڈرتے ہوں گے اس کو ناراض نہیں کریں گے۔ اب ہم نوکری کرتے ہوں کسی کی دکان پر، اپنا بوس ہے یا سیٹ ہے جو بھی ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے، ہم ناراض کریں گے تو ایسا نہ ہو ہم کو نوکری سے نکال دے، یا ہماری تنخواہ جو بڑھانے کی پلاننگ ہے اس کی یہ خواہش ہے تو یہ اس کو موقوف کر دے گا، ابھی اس کو رہنے دو، ابھی تھوڑا صحیح نہیں ہوا ہے، اور تھوڑا بہتر ہو جائے گا پھر بڑھائیں گے، یہ ہم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم سیٹ کو ناراض کرنے والی، بوس کو ناراض کرنے کی ترکیب نہیں کریں گے، اپنے افسر کو ناراض کرنے کی ترکیب نہیں کریں گے، طالب علم اپنے ٹیچر کو، اپنے استاد کو ناراض کرنے سے بچے گا کہ کہیں مجھے امتحان میں
فیل نہ کر دے. اس طرح مطلب دنیاوی معاملات میں ہم دیکھیں کہ ہم یعنی کہ اپنے سے جو حاوی ہوتے ہیں ہم پر یا بڑے ہوتے ہیں یا مطلب جن کے ہم ماتے ہیں ان کو ہم ناراض کرنے سے باز رہتے ہیں, بچتے ہیں. لیکن اللہ پاک سب سے بڑا ہے, اس کو ناراض کرتے ہم دیری نہیں لگاتے, اس کی ناپسند جو اس سے بچنے کا ذہن ہی نہیں بناتے. نماز نہ پڑھنا یقیناً اس کو ناپسند ہے, جماعت واجب ہوتے ہوئے اس کو ترک کرنا بلا عذر, جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو اور لیکن ترک کرنا, جماعت مسجد کی جماعت نہ لینا. اسی طرح گالی دینا, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, بد نگاہی کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, میوزک سننا, گانے سننا, گناہوں بھرے پروگرام دیکھنا اور بہت ساری سی باتیں, ماں باپ کو ستانا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح یہ بہت ساری ایسی باتیں جو بندہ جانتا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے, لیکن اصل خوف خدا کی روح ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچتے. لیکن ہم نہیں بچتے, اس کا مطلب ہم کمزور ہیں. تو یہ کمزوری دور کرنے کے لیے اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کو ماحول چاہیے, خوف خدا رکھنے والوں کا, خائفین کا ماحول ملے. اور اس کے لیے ایک تو دینی مطالعہ کریں. مثلا اس ہفتے کا رسالہ ہے قبر کی پہلی رات, 36 پیج ہے اس کے, 36 صفحے. یہ پڑھیں آپ, خوف خدا پیدا ہو جائے گا اندر. ایک بھلے عارضی ہوگا لیکن پیدا ہوگا. اب کسی کو عارضی ہوگا, کسی کو مستقل ہوگا, اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اچھا, اسی طرح آپ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مطلب عاشقان رسول کے ساتھ سفر, عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر سفر کریں گے, اچھی صحبت ملے گی تو آپ کے اندر خوف خدا انشاءاللہ پیدا ہوگا. اسی طرح نیک اعمال کا رسالہ یہ آپ لیں, اگر نہیں پڑھا تو کم از کم ایک نظر اس پہ ڈال دیں کہ اس میں کیا ہے, اور اس کے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پر کریں اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. تو اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا, شریعت کی پاسداری, شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اصلاح اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ نہایت ہی مؤثر کورس ہے اصلاح اعمال کا, زبردست. یعنی جنہوں نے یہ کیا ہے نا, آپ ان کو پوچھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ ہوتا کیا ہے اور کل تک میری سوچ کیا تھی اور اصلاح اعمال کورس کر کے اب میری سوچ کیا ہے. کمپیوٹر کورس ہم کرتے ہیں تو لینگویج کورس کرتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے کورس کرتے ہیں اور اس کی بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں. اور یہ اصلاح اعمال کورس, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, اس کی فیس ہے آپ کا قیمتی وقت, یا یوں کہیے کہ آپ کا وقت. اور جب یہ وقت اصلاح اعمال کورس میں خرچ ہوگا تو اب یہ قیمتی وقت ہو جائے گا. ہمارے عرفن تو کہتے ہیں قیمتی وقت, آپ کا قیمتی وقت وہی جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہم گزاریں, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گزاریں, سنتیں سیکھنے کے لیے گزاریں, تو وہ قیمتی وقت. باقی تو وقت ہی وقت ہے. گپوں میں جو وقت نکلتا ہے, دوستوں کی ہنسی مذاق میں جو وقت ہمارا گزر رہا ہے ویسے گزر رہا ہوتا ہے. یہ کون سا قیمتی وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ قیمتی وقت؟ تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, اصلاح اعمال کورس کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. اور ان قریب یعنی اصلاح اعمال کورس ہوتے رہتے ہیں, تو میں انشاءاللہ ابھی مجھے مل جائے نا تو وہ آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں کہ ان قریب کون سا اصلاح اعمال کورس ہو رہا ہے.
ہر ماہ کی پہلی 11ویں اور 21ویں ہر اسلامی ہر ماہ کی، یعنی وہ انگریزی ماہ کی، کیونکہ یہ زیادہ یاد رہتے ہیں، تو ہر انگریزی ماہ کی کون سی بتائی آپ نے؟ پہلی 11ویں اور 21ویں، فرسٹ 11 and 21. ہر انگریزی ماہ کی پہلی 11ویں جی اور 21ویں. پہلی 11ویں اور 21ویں، اور سب میں نسبتیں ہیں۔ جی پہلی تاریخ ابھی آ رہی ہے، ماشاء اللہ. 15 دن کے بعد آ رہی ہے، آپ غور کریں اس کی نسبت کیا ہے۔ سب سے بڑی نسبت تو ہے کہ رمضان شریف کا وہ پہلا روزہ ہوگا۔ اچھا، ساتھ ہی ایک بہت بڑی نسبت یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہ یوم ولادت ہوگا، نہ آپ کا جشن ولادت، یہ پہلی رمضان ہے، تو یوں پہلی تاریخ، ہر مہینے کی پہلی تاریخ یاد کر لیں۔ اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے، اور پھر جا کر 11ویں شریف، یہ بھی غوث پاک سے نسبت رکھتی ہے، مشہور ہے غوث پاک کی 11ویں کو ہوتا ہے۔ 21ویں یہ بھی اعلیٰ ترین، کہ میرے آقاؤں کے آقا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو نسبت والی تاریخیں ہیں۔ اب انہوں نے ہو سکتا ہے نسبت ہی کی وجہ سے رکھی ہو، اللہ بہتر جانے۔ تو اچھا، پھر یہ کہ آپ کے لیے اور اگر چاہیں تو سہولت اس میں پائیں تو انشاءاللہ عز و جل 15 شعبان المعظم، آج 15ویں رات ہے، اب کل جو آئے گی دن، یہ 15 شعبان ہے، 30 مارچ 2021، 15 شعبان 1442، یعنی کل سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کا اصلاح اعمال کورس شروع ہو جائے گا۔ تو موقع غنیمت ہے، آج تو توبہ بھی کی ہوگی، تھوڑا آنسو بھی بہائے ہوں گے، یا دل تو نرم پڑا ہوتا ہے، شب برات آتی ہے تو یہ قدرتی اب اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے، دل نرم پڑتا ہے اور کچھ یوں لگتا ہے کہ بس کچھ کرو آخرت کے لیے، تو اس میں ذہن کافیوں کا بن سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ جو کراچی کے ہیں یا کراچی کے قرب و جوار میں بھی ہیں تو وہ آ جائیں 7 دن کے لیے، اور یہاں پر اصلاح اعمال کورس میں شریک ہوں، اور جو یہاں تشریف فرما کراچی کے ہزاروں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں، تو آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ یہ اپنے دارالسنہ جو فیضان مدینہ میں موجود ہے، تو اس کے یہاں آپ اپنا نام نوٹ کروا دیں کہ میں انشاءاللہ کل سے شریک ہو جاؤں گا اس کو، اونلی پیسہ آپ سے نہیں لیں گے، انشاءاللہ آپ کو فی سبیل اللہ سکھائیں گے۔ اور یہ کتنی دن کا ہوگا، یہ یعنی کتنی دیر کا ہوگا، یہ کچھ اگر وضاحت کر دیں آپ۔ اچھا، 1 اپریل 1 اپریل سے پاکستان کے ان مقامات پر 7 دن کے اصلاح اعمال کورس ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ حیدرآباد فیضان مدینہ نواب شاہ، فیضان مدینہ سکر، فیضان مدینہ میرپور، یہ میرپور لکھا ہے، میرپور 2 ہیں، ایک ہے میرپور خاص جو سندھ میں، ایک میرپور ہے کشمیر میں، یہ ذرا وضاحت کر دینا میرپور کون سا ہے۔ عمر کوٹ تھر فیضان مدینہ، یہ ضلع تھر میں جو سندھ میں، یہ لاڑکانہ فیضان مدینہ لاڑکانہ، فیضان مدینہ اکاڑا، فیضان مدینہ لیا، فیضان مدینہ فیصل آباد، اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن، یہ ہے لاہور میں۔ تو یہ 1 اپریل سے شروع ہو رہے ہیں۔ یہ میرپور خاص سندھ، اچھا، یہاں مراد میرپور خاص ہے، جی جی، ماشاءاللہ۔ تو فیضان مدینہ میرپور خاص۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی بیٹوں، ہمت کریں، 7 دن نکالیں۔ دیکھو نا، دیگر کورسوں کے میں نے نام لیے، وہ 7 دن کے نہیں ہوتے، کئی ہفتوں کے، بعض کئی مہینوں کے ہوتے ہیں۔ لوگ برسوں تک کورس کرتے ہیں، ایک میٹرک کرنی ہے تو 10 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے،
جب جا کر میٹرک کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، مزید پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور برسوں کا کورس کرتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے، خوف خدا پانے اور عشق رسول سے اپنے اس اجڑے ہوئے دل کو جلوہ مصطفیٰ سے بسانے کے لیے 7 دن کا اصلاح اعمال کورس کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نکالیں اور اس کو قیمتی بنائیں انشاءاللہ عز و جل. نام ضرور لکھوائیے گا، جس کے پاس وقت ہے وہ ضرور نام لکھوا لیجیے گا.